لسانی یفقہوا قولی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید اس دی ایک آیہ مبارکہ دے کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے انہاں دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے اہل بیت اطہار اللہ تبارک و تعالی نے تواڈے کولوں ہر قسم دا رجس دور کرن دا ارادہ فرما لیا ہے اور اللہ کریم تانوں خوب پاک صاف ستھرا کرن دا بھی ارادہ فرما لیا ہے اللہ تبارک و تعالی دی شان وے اذا اراد اللہ ان یقول لہ کن فیکون کہ اللہ تبارک و تعالی جس وقت کسے کام دا ارادہ فرما لیندا ہے اس دے بارے صرف کن کہندا ہے اے کم ہو جا فیکون او کم اسے وقت ہو جاندا ہے تے اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت اطہار دے بارے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے کہ تواڈے کولوں ہر قسم دا رجس دور کر دے اور تانوں خوب پاک صاف ستھرا کر دے اور جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا تے گویا کہ اللہ کریم نے انہوں ہر قسم دے رجس تو دور رکھیا ہے اور انہوں خوب پاک صاف ستھرا کر دیتا ہے ہر قسم دے رجس کی مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں کولوں ہر گناہ دور کر کے انہوں نے گناہاں تو محفوظ کر لیا ہے کیونکہ معصوم اہل سنت دا نظریہ اے وے کہ صرف اور صرف انساناں وچوں انبیاء نے یا پھر نوری مخلوق ہے جڑی جنہاں نوں اسی فرشتے کہنے ہاں او معصوم نے گناہاں تو بالکل پاک نے بقایا جتنے بھی اللہ دے مقربین نے وہ چاہے صحابہ کرام ہون اہل بیت اطہار ہون نبی کریم علیہ السلام دی پاکیزہ بیویاں ہون ازواج مطہرات امہات المؤمنین ہون وہ ساریاں ہستیاں گناہاں تو محفوظ نے کہ اللہ نے اپنے فضل کرم رحمت دے نال انہوں نے گناہاں تو محفوظ رکھیا ہے اور جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار نو گناہاں تو محفوظ رکھ کے انہاں تو گناہ دور رکھ کے نال ہی فرمایا کہ میں تانوں خوب پاک صاف ستھرا کر دیتا ہے مطلب کی ہے کہ تانوں نیکی دے کماں دی طرف رغبت بھی دلا دیتی ہے تانوں نیکی دے کماں دی طرف راغب بھی کر دیتا ہے مائل بھی کر دیتا ہے کہ تسی نیکی دے کم بڑے شوق ذوق دے نال کرو گے ان اہل سنت دے نظریے دے مطابق اہل بیت اطہار وچ نبی کریم علیہ السلام دی پاکیزہ بیویاں بھی آندیاں نے
اور اسی طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت سیدنا امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور اس تو علاوہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی دیگر اولاد پاک یعنی آپ دے شہزادے شہزادیاں اے سارے اہل بیت اطہار دے زمرے چاہندے نے۔ اور پاکیزہ بیویاں کیوں اہل بیت اطہار دے زمرے چاہندیاں نے؟ کیونکہ اس آئے کریم دے ماں قبل جڑیاں آیات نے او اس چیز تے دلالت کر دیاں نے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی ازواج نو اس جگہ تے مراد لیا جاوے۔ اور اہل ویسے بھی گھر والے نو کیا جاندا وے، اور اہل بیت دا مطلب بھی یہی ہے کہ گھر والے ہو، کیونکہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دفعہ اپنی بیوی نو کیا سی، فقال لأہلہم کثوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اہل یعنی بیوی نو کیا ٹھہر جو کہ میں فلاں کام کر کے آیا، مطلب کی ہے کہ اہل تو مراد بیوی لیا گیا وے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اہل بیت، اور علماء کرام نے مفتی احمد یارا نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے کہ اتھے باقاعدہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی پاکیزہ بیویاں مراد لیاں جان دیاں، اور اہل بیت اطہار دی عزت اور تعظیم اے بندہ مومن دے اوپر لازم ہے۔ اور سانو اپنیاں اولاداں نو جڑے کم سکھانے چاہیے نے وہ کیڑے کیڑے نے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو حدیث پاک روایت کیتی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وے ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ اپنیاں اولاداں نو ترے عادتاں ترے کم سکھاؤ۔ پہلا کم کی ہے اپنے نبی دی محبت سکھاؤ، دوجا کم کی ہے اپنے نبی دی اہل بیت دی محبت سکھاؤ، اور تیسرا کم کی ہے قرآن پاک پڑھنا سکھاؤ۔ اور جس وقت اولاد نو اہل بیت اطہار دی محبت سکھانی ہے تو نال انہاں نو دسنا ہے کہ تواڈے تے محبت کیوں ضروری ہے اولاد نو اہل بیت اطہار دی، وہ اس واسطے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سی انی تارک فیکم الثقلین، اے میری امت میں تواڈے وچ دو وزنی چیزاں چھڈ کے جا رہا ہاں۔ کیڑی کیڑی؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پہلی ہے کتاب اللہ، اللہ دی کتاب قرآن کریم، دوسری و اہل بیتی، اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح اپنی اولاد نو سکھانا چاہیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی اہل بیت دے بارے ارادہ فرما لیا ہے کہ انہاں تو ہر قسم دا رجس اللہ نے دور کر دیتا ہے، اور نال ہی ویطہرکم تطہیرا، اور انہاں نو خوب پاک صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ اور اپنی اولاداں نو سانو یہ بھی سکھانا چاہیے کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام انہاں دی محبت اے دین اسلام دی بنیاد ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سی ان لکل شیء اساسا، بے شک ہر چیز دی ایک بنیاد ہے، وہ اساس الاسلام حب اصحابی و اہل بیتی، اور اسلام دی بنیاد میرے صحابہ کرام دی محبت اور اہل بیت اطہار دی محبت ہے۔ یعنی جس وقت اسلام دی بنیاد ہی تسی شک و شبے چ پا دیتی ہے تے اگلی عمارت دا کی حساب رہے گا۔ اس واسطے اگر کوئی بھی بندہ صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار دے خلاف زبان کھول دے، تن و تشنیع انہوں نے کر دے، گویا کہ او اسلام دی بنیاد اکھیڑ رہا ہے، اور کسی عمارت دی جس ویلے بنیاد کڈ لئیے وہ عمارت ٹہ پیندی ہے، وہ بندے کو برقرار نہیں رہندی۔
اسی طرح اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام انہاں دا ذکر ہمیشہ خیر نال کرنا ہے، اور جڑے انہاں دے آپس وچ معاملات ہوئے نے کوئی تھوڑی بہت معاملات لڑائی دے رنجش دے انہاں دے اندر سانو باس دی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دے صحابہ کرام انہاں دے دلاں نو باقاعدہ امتحان لا کے جانچیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا سی لہم مغفرہ، اے او نے جنہاں نے دل اتنے پرہیزگار نے کہ انہاں نو میں بخشش عطا کر دیتی ہے، انہاں نو مغفرت عطا کر دیتی ہے۔ اور اس دے نال کہ اے جڑیاں ہستیاں نے انہاں دا ذکر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وے اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جس وقت میرے صحابہ کرام دا ذکر کریا کرو تے اپنی زباناں نو بھی روک کے رکھیا کرو، سوچ سمجھ کے بولیا کرو، اے نہ ہوئے کہ کوئی ایسا معاملہ کر دو کہ تہاڈا ایمان بھی ختم ہو جائے۔ اور اسی طرح سانو اپنی اولاداں نو سکھانا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام دے اہل بیت اطہار نال نفرت کرنا اے بہت بڑا گناہ ہے، اور اسی طرح سانو اے بھی سکھانا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام دے اہل بیت اطہاروں نے جنہاں نو نبی کریم علیہ السلام نے خود عزت عطا فرمائی ہے، اور جنہاں نو نبی کریم علیہ السلام عزت عطا فرمان انہاں دے بارے اگر کوئی نظریہ اچھا نہیں رکھدا او بندہ پھر معاملات خود سمجھے کہ او کی کر رہا وے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذکرکم اللہ فی آل بیتی، اذکرکم اللہ فی آل بیتی، اے میری امت میں تانوں اللہ کولوں ڈر یاد دلانا اپنی اہل بیت دے معاملے چ، یعنی میری اہل بیت اطہار۔ اور دوسری حدیث پاک وچ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ دے معاملے چ بھی اللہ کولوں ڈردے رویا جے۔ مطلب کی ہے اتھے اہل بیت اطہار دا فرمایا، دوجی حدیث پاک صحابہ کرام دا کہ انہاں ہستیاں دے بارے زبان کھولن تو پہلے رب دا خوف اپنے دل وچ لیاویا جے، پھر تسی کدی بھی انہاں دے خلاف زبان نہیں کھولو گے، بلکہ انہاں دی تعریف اور خوبیاں بیان کرن وچ اپنی زبان دا استعمال کرو گے۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، امام ترمذی اپنی سند دے نال انہاں کولوں حدیث پاک روایت کردے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اے میرے امتیو تسی اللہ دیاں نعمتاں نو یاد کر کے اللہ دے نال محبت کرو۔ یعنی اللہ نال محبت کیوں کرنی ہے کہ ایک تے تہاڈا خالق ہے، انہیں تانوں نعمتاں عطا کیتیاں نے، انہاں نعمتاں نو یاد کر کے اللہ دے نال محبت کرو۔ اور مومن دی شان بھی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، او لوگ جڑے ایمان لائے نے او اللہ دی محبت وچ بڑے سخت نے، اللہ دے نال محبت بہت زیادہ کردے نے۔ اور اگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اے میرے امتیو میرے نال بھی محبت کرو، کیوں کہ تسی پہلے اللہ نال محبت کر چکے ہو تے اللہ دا میں محبوب ہاں۔ اور اگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت دے نال بھی محبت کرو کیونکہ تسی میرے نال محبت کر دے ہو، اور منو میرے اہل بیت محبوب نے۔ اور بندہ جہدے نال محبت کردا ہے او ذات جہدے نال محبت کیتی جاندی ہے انہوں جیڑی جیڑی شے نال محبت ہوندی ہے، جیڑی جیڑی شے انہوں پسند ہوندی ہے، یہ محبت کرنے والا بھی انہاں چیزاں نو پسند کردا وے۔ اور علماء کرام نے اپنی کتاباں وچ لکھیا ہے کہ ہر بندہ مومن دے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعظیم، عزت، توقیر کرنا لازم فرض ہے۔
اگر کوئی ایک لمحے واسطے بھی نبی کریم علیہ السلام دی تعظیم نہیں کرے گا، بے ادبی کر بے گا تو وہ بندہ مسلمان نہیں رہندا۔ تے علماء کرام فرماندے نے وَمِن تَوْقِيرِهِ وَمِن تَعْظِيمِهِ، توقیر اہل بیتہ و اصحابہ و ازواجہ، کہ نبی کریم علیہ السلام دی عزت توقیر اور عظمت وچ اے بھی ہے کہ آپ دے اہل بیت اطہار نال تسی پیار دا سلوک، محبت دا سلوک، انہاں دی بھی تعظیم توقیر کرو، اور آپ دے صحابہ دی بھی تعظیم توقیر کرو، اور اسی طرح آپ دیاں پاکیزہ بیویاں دی بھی تعظیم و توقیر کرو۔ یعنی جیڑی جیڑی شے نو نبی کریم علیہ السلام نال نسبت ہو گئی ہے اس نسبت دا احترام کرنا ساڈے تے لازم ہے، اور اگر اسی وہ احترام نہیں کران گے تو پھر اسی خود اپنے آپ نو نقصان دے اندر ڈال رہے ہیں۔ اور آخری چیز کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے بارے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سی ان ھذا ابنی، بے شک اے میرا بیٹا حسن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے کولوں کیڑا کم لے گا، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو عظیم مسلمان گروہاں دے درمیان صلح دا کم امام حسن کو لے گا۔ اور وہ کس طرح ہویا سی کہ جس وقت حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دوہاں ہستیاں دی آپس وچ رنجش ہوئی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ دی شہادت ہو گئی، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی نے خلافت سنبھالی، آپ نے 6 مہینے خلافت اپنے کول رکھی، اس کے بعد خود حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال صلح کر کے انہاں دے حوالے عرشہ کر دیتی۔ تو علماء فرماندے نے جس ذات نال امام حسن صلح کر لین اسی او دے بارے زبان نہیں کھول سکتے، اسی اس ذات دے نال لڑائی والے معاملات نہیں ہم کر سکتے، اور جس بندے نال حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی کیتی ہے یعنی یزید، او دے نال اسی صلح نہیں کر سکتے، جیدے نال امام حسن نے صلح کر لئی ہے حضرت میر معاویہ نال، انہاں نال ساڈی بھی صلح ہے، اساں بھی انہاں دی عزت احترام کرنا میں، اور جس بندے نال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح نہیں کیتی بلکہ علم جہاد دے خلاف بلند کیتا ہے، اس بندے نال اسی زندگی وچ بھی صلح نہیں کر سکتے۔ اللہ کریم سانو اہل بیت اطہار دا ادب و احترام کرنے دی توفیق نصیب فرمائے، اور انہاں ہستیاں دی سیرت نو سمجھ کے اس دے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا